إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك فوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی اللہ مالک الملک کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں اپنے گھر میں فرضیت جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت کا اس سے بھی بڑا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہے.
اس دنیا کے اندر انسان شب و روز گزارتا ہے، اس میں دن رات میں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، اور کتنے ہی لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے انسان اپنی مخصوص زندگی کو گزار کر اللہ کے ہاں پیش ہو جاتا ہے۔ اس پورے وقت کے اندر سب سے قیمتی وہ وقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم لگا دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، وہ سب سے انسان کا قیمتی وقت ہے۔ آج کے اس خطبہ میں ہم اس دنیا میں جو سب سے قیمتی وقت ہے اس میں سے ایک چیز کا تذکرہ کریں گے کہ ہمارا جو وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس حاضر سمجھ لیا ہے، اور اس کے باوجود ان کا جو وقت ہے وہ خرافات کے اندر، بدعات کے اندر گزرتا ہے۔ ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے نبی ہمارے پاس موجود ہے۔ آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے، رات کو آپ نے سنا، ٹی وی میں، اخبارات میں دیکھا بھی، مساجد کو ایک ہفتہ پہلے سے ہی، جون ہی سے ربیع الاول کا چاند نظر آیا، تیاریاں شروع تھی، اور رات کو محافل ہوئی، چراغاں کیا گیا، تقاریر بھی ہوئی، نعتیں بھی پڑھی گئی۔ آج صبح لوگ جلوس لے کر بھی نکلے۔ ابھی رستے میں آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ سبیل لگا کر کھڑے ہیں، پانی تقسیم کر رہے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔ اس سے پچھلے مہینے میں ایک چلے جائیں محرم الحرام میں بھی یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ نام ہے ہمارا مسلمان ہے، ہم امتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن عمل ہمارا جس کو ہم دین سمجھ کر کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو میں نے سورۃ نساء کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ذرا بتا دو کہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ کس کا ہے، اللہ کن چیزوں کو چاہتا ہے تمہارے سے۔ اللہ کیا تم سے سبیلیں چاہتا ہے کہ سبیل لگا لو، جھنڈیاں لگا لو؟ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ، جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری، اس کو داخل کیا جائے گا، اس بندے کو داخل کیا جائے گا جنات، باغات میں، جنتوں کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی بھی ان کو نکالے گا نہیں۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگلی آیت، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سنا دو، یہ میرا پیغام، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا، معصیت کرے گا
گناہ کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حدود کو قائم کر دیا ہے، بار لگا دی ہے، روک دیا ہے جن کاموں سے، ان کو کراس کرتا ہے، عبور کر لیتا ہے، آگے نکلتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا اس کو داخل کیا جائے گا آگ میں، خالدن ہمیشہ ہمیشہ، فیہا اس میں آگ کے اندر، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، تکلیف دہ۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں نے تلاوت کی اور آسان ترجمہ بھی کر دیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے یہاں پر رہتے ہوئے پیروی کس کی کرنی ہے؟ کسی بڑے کی کرنی ہے، بزرگ کی کرنی ہے، اپنے مولوی کی کرنی ہے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ جو بات تمہیں اللہ کی بتائے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہاں تک پہنچ جائے، اس سے پھر آگے نہیں بڑھنا ہے اور نہ ہی اس سے پیچھے رہنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ مَن یُطِعِ اللہ جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہے، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ کامیاب ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اطیعوا اللہ اطاعت کرنی ہے، اللہ کی کرنی ہے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ تیسرا مقام قرآن کا، اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو ان کنتم اگر تم یہ چاہتے ہو تحبون اللہ اللہ تم سے محبت کرے۔ آپ اور میں چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو ایک دوسرے سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو اپنے دوست کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ یہ دنیا کی محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی محبت کرے۔ اللہ اعلان کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو ان کنتم اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ اللہ تم سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت اللہ خود کہہ رہا ہے اگر کوئی میری محبت چاہتا ہے، مجھے محب مانتا ہے، میں جس سے محبت کرنے والا ہوں، کوئی میرا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا، ذرا تصور کیجئے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ ان سے پوچھو یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کروں؟ کتنا بڑا جملہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اگر تم یہ چاہتے ہو اے محمد ان سے کہہ دو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں۔ میرا جو محبوب ہے اس کائنات کے اندر، اللہ کا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے مومنو، اے دنیا کے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے بھی محبت کرے تو پھر میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دو، ان سے محبت کرنا شروع کر دو، ان کے احکامات کے اوپر سر تسلیم خم کر دو، میں اللہ تم سے بھی محبت کروں گا۔ محبوب کا محبوب بھی کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن ہے وہ دشمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب اس کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر محبت، اللہ فرماتے ہیں مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں بھی حاصل ہو جائے، اللہ تم سے بھی محبت کرے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ صرف ایک کام ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ میلاد منانا ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں بدعت ہے، یہ شرک ہے، وہ الگ بحث ہے، علماء نے بہت اس پر۔ میری جو بات ہے، میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو آج کا جمعہ ہے، اس سے جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اللہ کا کلام ہے۔ یہ 4 آیات کو اگر آپ پلے باندھ لیتے، میرے بھائیوں میرا یہی ہوتا۔ قرآن کو پڑھا کیجئے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو وقت دیں، کسی عالم کے پاس بیٹھیں، قرآن کو سیکھیں،
قرآن کو جب ترجمے سے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر محبت کرنا چاہتے ہیں قرآن کو کھولیے، اللہ بتاتا ہے کہ محبت کیسے کرنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے الفاظ بھی بتائے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کام ایک ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف یہ ہے کہ زبان سے کہہ دینا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کیا یہ محبت ہوتی ہے؟ آج بھی اگر کسی سے زبان سے کہے نا بھائی میں تیرے سے بہت محبت، لیکن وہ کہے کہ فلاں میرا کام کر دو، وہ کہے کہ یہ جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ آزمانے کے لیے کسی کو کوئی کام کہہ دیجئے، اگر وہ نہ کرے آپ اس کی محبت کا انکار کر دیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میں اللہ کی محبت چاہتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے تو پھر ان کی پیروی کرنی ہے۔ پیروی کا مطلب کیا ہے؟ پیروں کے نشان کے اوپر چلنا ہے، یہ ہے محبت۔ دنیا کے اندر بھی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ میرے والد کا سوٹ ہے، یہ میرے بیٹے کا ہے، محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ بیٹھتا تھا، میرا والد یہاں پر مجھے، جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا، اور جن کے ہیں اللہ ان کو ان کی قدر کرنے کی، عزت اور احترام اور ادب اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین سے اولاد کو، والدین کو اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، یہ میرے بیٹے کے لیے خوبصورت چیز ہے، یہ لے کر دوں گا، یہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ بیان ہی اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے پیروی کرنی ہے، نقش قدم پر چلنا ہے۔ فاتبعونی، اتباع کہتے ہیں، پیروی کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، جہاں پر اس نے قدم رکھا ہے وہاں پر ہی قدم رکھنا ہے۔ جہاں سے محبوب نے پانی پیا ہے وہیں سے میں نے پینا ہے۔ جو چیز میرے محبوب کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، جو اس کی ناپسند ہے وہ میری ناپسند ہے۔ پھر اپنی مرضی نہیں ہوتی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر دیں اور پھر منمانی اپنی کرے، یہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ قانون ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون ہے کہ کسی کی بات کو نہ ماننا اس کی محبت کا انکار کرنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ کہیں، اور پھر ان کا پوری زندگی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہو، اور کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا میلاد مناتا ہوں۔ سال میں ایک دن آ جائے اور چراغاں بھی کر لے، گلیوں کو سجا لے، جھنڈیاں لگا لے، اور دعویٰ یہ ہو کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ محبوب سے تو ایک ایک لمحہ محبت کی جاتی ہے، اس کا ایک ایک لحظہ انسان اپنی زندگی کے اندر سمو لیتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے محبت کی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو اپنایا۔ صحابہ اکرام کے واقعات کو اگر پڑھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، وہ پانی کے قطرات کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، اتنی محبت ہے۔ اس پانی کو لیتے ہیں اپنے جسموں کے اوپر مل لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر جاتے ہیں، صحابہ اکرام رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آ رہے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، کہا کیسے کھڑے ہو؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم کھڑے ہو گئے، ادب احترام۔ فرمایا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اس چیز کو ختم کرنا، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارے جیسا ہوں، تم آئندہ سے میرے سامنے کھڑے نہیں ہونا، کھڑے ہونا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قیام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ میرے ساتھ محبت یہ ہے کہ میں اللہ کا جو پیغام دوں اس کے اوپر چلنا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، کدو تلاش کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے دیکھا ہے اس کے بعد کوئی سالن ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ نہ ہو، اور اس سے پہلے مجھے یہ پسند نہیں تھا لیکن میرے محبوب کو پسند ہے، آج کے بعد مجھے اتنا وہ لذیذ ہے کہ دنیا کے سارے کھانے ایک طرف ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا
صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھا کہ یہ بٹن کھلا ہوا ہے، پوچھا آپ کا یہ بٹن کھلا ہوا کیوں رہتا ہے؟ کہا میں نے اپنے محبوب کو جب دیکھا، ایک ہی دفعہ دیکھا تھا، زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، میں نے یہ برداشت نہیں کیا، میں نے اپنے محبوب کو اس حالت میں دیکھا ہے تو میں اپنے کپڑوں پر یہ بٹن بند نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ محبوب کی ایک ایک ادا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں بیٹھ جاتے ہیں، قافلے والے پوچھتے ہیں اے عبداللہ کیا بات ہے، کوئی قضائے حاجت نہیں کی ہے؟ کوئی آپ کو حاجت نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے اور اٹھ کر پھر چلنا شروع کر دیا؟ کہا سن لو اے قافلے والو، میں نے اپنے محبوب کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس رستے کے اوپر سفر کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکے تھے، آپ یہاں پر بیٹھے تھے، آپ کو قضائے حاجت تھی، آپ بیٹھے، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا نبی یہاں پر بیٹھا اور میں بغیر بیٹھے یہاں سے گزر جاؤں، مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے، یہ سنت، یہ طریقہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یہ ہے محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اماں جان بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے ہم بھی عمل کریں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے؟ آپ کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سارے کا سارا قرآن ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سارا کا سارا قرآن ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے وہ قرآن کی صورت میں ہمیں دے دی ہے۔ آج قرآن کو تو نہیں کھولتے۔ میری ان تمام بھائیوں سے، مسلمان بھائی ہیں، غلطی لگ جاتی ہے، ہمارا کام ہے بتانا، شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ ان بھائیوں سے پوچھے، اکثریت ان میں سے رات ساری جاگتے رہے، اکثر نے فجر کی نماز نہ پڑھی، اکثر و بیشتر۔ میں ان بھائیوں سے ذرا سوال کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ پوری زندگی جب نماز فرض ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی ہے۔ لیٹ تو ہو گئی، یہاں تک آتا ہے احادیث کو کھولا جائے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، عصر کا وقت تھا، میں نے دیکھا میرے بھائی عبد الرحمن آپ کی تیمارداری کے لیے آئے، مسواک کر رہے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک نرم کر کے دی، آپ نے مسواک کی، وضو کیا، اور عصر کا وقت تھا، نماز کی تیاری کر رہے ہیں، اور الفاظ کیا ہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیوں، اے عائشہ میری امت کو، میرے امت کے لوگوں کو پیغام دے دینا، نماز کی حفاظت کرے، نماز کی حفاظت، نماز کی حفاظت کرے۔ اور اسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، اور وہ دن کون سا تھا؟ یہی 12 ربیع الاول کا۔ مجھے بتائیے کہ کسی آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا باپ ہو، جس دن وہ پیدا ہوا اسی دن وہ فوت ہو جائے، اب آپ اس کی سالگرہ منائیں گے یا اس کے فوت ہونے کا غم ہوگا آپ کو؟ عام سا سوال ہے۔ خوشی بھول جاتی ہے، خوشی بھول جاتی ہے، اور غم کبھی بھولتا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، سارے کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اتفاق ہے، لیکن پیدائش میں اختلاف ہے۔ آج سے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ ہیں سفید داڑھیوں والے، یہ آپ کو بتائیں گے آج سے 10 20 30 سال پہلے 12 وفات کا چندہ اکٹھا کرتے تھے، 12 وفات کہتے تھے، پھر اس کو کیا نام دے دیا؟ میلاد النبی، پھر عید، پھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدعات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، دین تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز صحیح ہے وہ ہر وقت وہی ہوگی، اور جس کے اندر تبدیلی آ جائے، چینجنگ آ جائے، نام تبدیل کر دیا جائے، اس پر لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں، وہ بدعت ہو
ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کسی برانڈ کا نام چینج ہو جائے، لوگ اس چیز کو خریدتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بھائی اس کے اندر 2 نمبر ہی آ رہی ہے، چاہے وہ اس سے بہتر بھی ہو۔ جب سے باٹا بنا ہے اس کا نام باٹا ہے، اگر کوئی نیو باٹا لکھ دے وہ کہے گا بھائی یہ کوئی نئی کمپنی آ گئی، باٹا ہے سرور سے۔ آپ کے برانڈ جو ہے نام کو تبدیل کر دیں، آپ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں، اور دین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں اس جانے کے جو مقام ہے وہ دین ہے، اس کا نام تبدیل کر آپ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کو جشن منائے، یہ کیسا دین ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، حضرت فاطمہ لخت جگر رسول اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کی قسم جب میرے والد کا انتقال ہوا، دنیا سے گئے ہیں، میرے لیے یہ دنیا ساری اندھیر ہو چکی ہے، آج کے بعد مجھے سکون نہیں ہے۔ اور صرف 6 ماہ تک زندہ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کا اتنا غم، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسے تھا دنیا ساری ختم ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے ہمارے لیے دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، میں عمر اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنی ہیبت، اتنا دکھ، اتنا افسوس کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے پر صحابہ اکرام اپنے ہوش کھو بیٹھے، اتنا غم، اتنی پریشانی۔ اور آج ہم اس دن کے اندر اس کو جشن عید کا نام دے کر اس میں خوشیاں مناتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈھول پیٹا جاتا ہے اور کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، محبت یہ نہیں ہے، محبت کیا ہے؟ اللہ نے بتایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اس آیت کو ذرا ذہن میں نقش کر لیجئے، یاد کر کے لے جائیے۔ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں پورے کا پورا دین اس ایک آیت کے اندر اللہ نے سمو دیا ہے۔ اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ پوری زندگی اس کے اندر ہے، پورا دین اس ایک آیت میں ہے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی اور چیز نہ ہوتی، صرف یہ ایک آیت ہمارے اوپر آ جاتی اللہ کی طرف سے، اللہ نے جو ایک آیت ہے یہ اس پر عمل کر لیا جائے تو پورا دین کے اوپر عمل ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، ان کو کہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اگر یہ چاہتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ ہم دنیا میں یہی ہے نا، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے، یہی ہماری کوشش ہے نا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، یہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ یہ ہم جمعہ میں کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک کام کرنا، اتباع کرنی ہے، اور پھر اتباع میں سب کچھ آ جائے گا۔ کن چیزوں میں اتباع کرنی ہے؟ کیا صرف آپ کے جس دن پیدا ہوئے اس دن نمازیں پڑھ لینا، سبیلے لگا لینا، جھنڈیاں لگا لینا، چراغاں کر لینا یہ اتباع ہے؟ یہ اتباع نہیں ہے۔ اتباع اسے کہتے ہیں آپ کے محبوب نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو دہرانا، یہ اتباع ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اتباع یہ ہے کہ آپ یہ عہد کریں میں جب تک زندہ ہوں کبھی نماز کو ترک نہیں کروں گا۔ اتباع یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کافروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے جو صفات کا تذکرہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کون سی 2 چیزیں تھیں؟ کہا ہے محمد ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، صادق الامین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نبوت کا آغاز کیا اور کہا
اے لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، بتاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا ہے؟ کہا ہے محمد اے ہمارے بھتیجے ہم نے دیکھا ہے تو صادق اور امین ہے۔ کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے حملہ آور ہیں، ابھی مکے کے اوپر حملہ کر دیں گے، کہتے ہیں تو ہے ہی صادق اور امین ہے، ہم تیری بات پر یقین رکھتے ہیں۔ کہا پھر سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، میرے پاس وہی فرشتہ آیا جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کہنے لگے نہیں کذب تھا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہم بات نہیں مانیں گے۔ تو تذکرہ انہوں نے جو آپ کی دو خوبیوں کا کیا وہ کیا تھا؟ صادق الامین ہے۔ یہ ہے محبوب کے ساتھ محبت کہ آپ صادق بن جائیں، امین بن جائے، امانت میں خیانت نہ ہو، جان چلی جائے لیکن امانت میں خیانت نہ ہو۔ یہ نبی کے امتی ہے، یہ محب ہے، یہ اصل محبوب اللہ کے اور اس کے رسول کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، ہمیں بار بار یہ مولوی باتیں سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبوب کی ہر ادا کو اپناتے ہیں۔ دنیا کے اصول یہ ہے، محبوب جس کلر کا سوٹ پہنتا ہے محب بھی ویسا ہی پہنتا ہے، اس کا ہیئر سٹائل جیسا ہے دوست ویسا ہی بناتا ہے۔ یہ کیسا بنا ہے؟ میرا دوست کا یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالی ہے، درمیان سے نکالی ہے۔ ہماری کٹنیاں کیسی ہوتی ہیں؟ ان اوباشوں کی طرح، ان ایکٹروں کی طرح، ان کافروں اور یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح۔ یہ کون سا پاپ ہے جی؟ یہ سائر پاپ ہے۔ کس کی نکالی کرتے ہیں؟ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہے۔ عرب کے اندر رواج تھا بڑی بڑی دھوتیاں کرتے پہنتے اور تکبر اور غرور کے ساتھ یہ سمجھا جاتا ہے اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے، بڑے بڑے جبے کبے پہنے ہیں اور چادریں لٹکتی ہوئی اور زمین پر گھسٹتی ہوئی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا یہ تکبر ہے، میں اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کہا من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ، جس نے اپنے کپڑوں کو لٹکایا زمین پر گھسٹتے ہوئے تکبر کے ساتھ، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ آج ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے بڑے بڑے پانچے اور اکڑے ہوئے کپڑے پہن کر غرور اور تکبر سے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، عورتوں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر اور مردوں کی نیچے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبوب کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں متکبرین کے ساتھ مشابہت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹخنوں، اور عورتوں کو کہا سر سے پاؤں تک، ٹخنوں تک، ناخنوں تک آپ اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے۔ اور صحابیات فرماتی ہیں کہ جب یہ پردے کی آیات نازل ہوئی، سورۃ الاحزاب کو کھول کر پڑھیے ذرا، صحابیات کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذرا کہہ دو کہ جب بھی تم نے باہر نکلنا ہے، اراجیوبہن بخمرہن، اپنے چہروں کے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لینا ہے، تو کہتی ہیں کسی عورت کا چہرہ مسلمان کا نظر نہیں آیا کرتا۔ ایسے ہماری جو مائیں بہنیں جو بزرگ ہیں وہ گھونڈ نکالا کرتی ہیں، ایسے تھوڑا سا سوراخ ہوتا موٹے کپڑے کے ساتھ۔ آج تو نقاب بھی باریک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، برقعے پہنے ہوئے ہیں، فیشن، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل پردہ کیا ہے کہ اوپر سے نیچے تک، اور جو اصل پردہ ہے اس کو ہم نے کیا مایوب بنا دیا۔ یہ ابھی بھی ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کی عورتیں وہ ٹوپی والے برقعے پہنتی ہیں، آنکھوں میں تھوڑے تھوڑے سوراخ ہوتے ہیں، وہ اصل برقع ہے، پورا ڈھانپ دیا جاتا ہے اور پاؤں تک، وہ اصل حجاب ہے، وہ اصل برقع ہے، وہ اصل پردہ ہے کہ آپ کا سر سے پاؤں تک ڈھکا ہوا ہو۔ آج تو ہماری عورتوں کے اللہ ماشاءاللہ گلے میں دوپٹہ ہی نہیں ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور محبت کرنے والیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی جو بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، 4 آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کی ذرا سیرت پڑھیے۔
جب سے پتا چلا اللہ نے یہ حکم ہے پھر اپنے آپ کو تھام لیا. یہ چیزیں کبھی ہم نے کی ہیں. محبت یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ، اس کو یاد کر کے لیجیے، اس کو یاد کر لیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد ان کو ذرا میرا پیغام سنا دیجئے. اگر تم اللہ سے چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. کریں گے پیروی. جشن عید کی خوشی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی خوشی ہے. یہ الفاظ ہیں جشن عید میلاد. میں آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا چاہتے ہیں. پھر خوشی کیا ہے؟ جیسا میرے محبوب نے کیا ویسے کرنا ہے. کریں گے؟ پھر اس میں کیا آ جائے گا؟ چند موٹی موٹی باتیں میں نے بتائی. پوری زندگی ویسے کرنی ہے. آپ کا جسم سب سے پہلے اپنے آپ سے، یہ نہیں کہنا فلاں ایسے کرے فلاں کہ میں خود داڑھی رکھی ہے الحمدللہ، نماز پڑھی ہے الحمدللہ میں نے پڑھی ہے، میرا محبوب پڑھا کرتا تھا. تہجد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد بھی فرض تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا، اتنی رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا. کبھی ہمارے پاؤں پر سویلنگ ہوئی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر، اور اس میں مانگتے کیا ہیں؟ امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا. اور امت کیا ہے؟ محبت کے دعوے ہیں اور خواب خرگوش میں سوئے ہیں. جب فجر کا وقت ہے ساری رات فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہے. اللہ کی پناہ، یہ اتنا بڑا فتنہ علماء اس کے اندر مبتلا ہے. میں اور آپ ساری رات جاگتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. فجر کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا اور پھر نیند ایسی آئی کہ صبح 12 بجے آنکھ کھلتی ہے. رات کو ہم سارا رات بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، مارکیٹوں میں اور فیس بک پر اور ان فضولیات کے اوپر گزار دیتے ہیں. اور دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس لیے آئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ نے اپنے آنے کی خوشی ہر ہفتے منائی ہے. ہم ایک دن منا کر کہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کو کھولیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، خیریت کیوں رکھتے ہیں؟ کہا سوموار کا روزہ اس لیے اللہ نے اس دن مجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا. صحیح روایت ہے. یہ مولوی کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ کھانا پینا بند ہو جائے گا. ہاں، اور آپ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. یہ جو لوگ جو کھانے پینا جن کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے بھوکا پیاسا رہا جائے، روزہ رکھا جائے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا. کیونکہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے لیکن روزہ ظاہر، آپ کو پتہ ہے میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ نہیں پتا ہوگا. لیکن نماز میں پڑھ رہا ہوں سب کو پتہ ہے. میں نے کوئی اور صدقہ و خیرات کیا ہے سب کو پتہ ہے. حج کرنے جاتا ہوں سب کو پتہ چل جاتا ہے. روزہ رکھا ہو جب تک کہ کوئی بتائے نہ پتہ نہیں چلتا ہے. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتا ہوں کہ میں اس دن اپنے اس دنیا میں اللہ نے مجھے مبعوث کیا، اللہ نے نبوت سرفراز، نبوت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے، میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں روزہ رکھ کر. اپنے آنے کی خوشی کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں. مجھے بتائیں جتنے آج 12 ربیع منانے والے ہیں، کل کا جمعرات بھی تھی یا آج کا روزہ رکھا ہو؟ کسی نے نہیں پتا. تو پھر یہ کیسی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ تو اپنی بنائی ہوئی چیز ہے نا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہوتا، پھر آج سب مسلمانوں کا روزہ ہوتا. اور یہ روزہ صرف
12 ربیع الاول کو نہیں ہے، سال میں ایک دن نہیں ہے، محبوب کا تقاضا یہ ہے پھر ہر سوموار کو روزہ رکھا ہوتا۔ کریں اعلان سب، انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پھر ہم نے ہر سوموار کا روزہ رکھنا ہے اور جمعرات کا بھی رکھنا ہے۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، مولوی صاحب کس آزمائش میں ڈال دیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کا آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ لیتے، میں نے شروع میں جو مثالیں دی دیکھا بٹن نہیں باندھا ہے، پھر ساری زندگی بٹن باندھنے کی ہے، یہ کیسی نہ بھی کر بھی لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ یہ تو اس اکیلے کا، یہ اپنے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اس نے دیکھا سالن میں کدو شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، اللہ کے نبی یہاں پر بیٹھے ہیں، بیٹھ کے محبت کا ایک انداز ہے۔ کیا ہم ایسی محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے، آپ کے آنے کی جو خوشی ہے، آپ کے آنے کی عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والا دن، یہ تو ایک سال میں ایک دن آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مناتے ہیں جشن، وہ تو نہیں منایا جاتا، یہ حدیث نظر نہیں آتی۔ وہ حدیث نظر آ جاتی ہے کہ ابو لہب نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا انگلی کے اشارے سے، وہ جو جہنم کے اندر جل رہا ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اس دن، جس دن اس نے آزاد کیا تھا۔ یہ روایت ڈھونڈ لی ہے بھی ضعیف، پتہ نہیں من گھڑت، اور اس کو وہ علماء جو اپنے آپ کو العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جھوٹے قصے، جھوٹی روایات۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بنائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہاں پر یہ جتنے ہمارے بھائی ہیں جو بدعات کرنے والے، خرافات کرنے والے، جھوٹے قصے اور کہانیاں اور جھوٹی روایات کو بیان کرنے والے، پتہ بھی ہے یہ ضعیف روایت ہے، پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں، محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے، اور بھائی انہوں نے اس لیے لکھا تھا کہ ان سے بچ جانا ہے کہ لوگ ضعیف روایتیں دین کے اندر لا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 لاکھ حدیثوں میں سے 4000 صحیح احادیث کو الگ کیا۔ کیوں کیا؟ انہوں نے وہ 4 لاکھ کی 4 لاکھ پڑھی، سمجھی، ان کو بھی لکھا ہے، ان کو بھی بیان کیا اور بتایا یہ ضعیف ہے، اس وجہ سے ضعیف ہے، اس کو میں نہیں مانتا ہوں۔ اور یہ جو 4000 جو حدیثیں ہیں صحیح البخاری کے اندر، 4 ساڑھے 4000، فرمایا یہ صحیح ہے، کوئی بندہ اس میں ایک نقطہ بھی جو ہے وہ غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تمام مسلمانوں کا، اور حتیٰ کہ غیر مسلم مستشرقین انہوں نے بھی اقرار کیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد اگر دنیا میں کوئی کتاب صحیح ترین ہے تو وہ صحیح البخاری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہم نے کبھی اس کو تو نہیں پڑھا، اور ہمیں وہ فضائل اعمال شریف وہ ساری آتی ہے، بار بار وہ پڑھ کر سناتے ہیں، ہاں یہ فلاں بزرگ کی باتیں ہیں، حکایات ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب قرآن موجود ہے، اگر حقائق پڑھنی ہو، کوئی قصہ پڑھنا ہو، کوئی ناول، کوئی ڈرامہ آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، کبھی قرآن بھی کھولے، اللہ نے قرآن میں بھی قصے ہیں، اور وہ کون سے قصے ہیں؟ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اچھے قصے بھی نازل کیے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن، سورۃ یوسف کی پہلی 2 آیات کو ذرا پڑھیے، کتنے قصے اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، شعیب، یعقوب، کتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی ہم نے وہ پڑھے ہیں، سمجھا ہے، اور اس سے ہے کیا مقصد، کیا ہے وہ بیان کرنے کا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ فرعون، حامان، قارون کے قصے بھی ہیں، یہ نبیوں کے قصے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم نے اس قرآن میں بیان کر دی، ان کو پڑھو۔
اس سے ہدایت حاصل کرو، اس سے جو برے لوگ ہیں ان کے جو قصے بیان کیے عبرت حاصل کرو کہ ان کاموں کو ہم نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے بھی یہ کیا تھا، اپنی منمانی کرتے تھے۔ نبی کو بات کرتا تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، نہیں مانا، اور کہا اے شعیب تیری باتیں جو ہے نا ما نفقہ کثیرا مما تقول یا شعیب، اے شعیب، اللہ نے قرآن میں کہا، وہ کیا کہتے تھے بدبخت، اے شعیب علیہ السلام تیری کتنی باتیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، تو کہتے ہیں ناپ تول میں ہم برابر رکھیں، کہتے تھے اس سے تو گھاٹا ہو جائے گا۔ کرتے کیا تھے؟ لیتے ہوئے چیز زیادہ لیتے تھے۔ آج بھی ہمارے باڑ دیکھ لیں، یہاں پر میرے بھائی کو بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں جہاں بھی ہیں، ذرا ہمارے مارکیٹوں میں چلے جائیے، ناپ تول کے کنڈے جو ہے نا وہ الگ الگ رکھے ہیں۔ کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو اس کنڈے پہ تولنا ہے، زیادہ لینی ہے اور دینی ہے تو اس کنڈے پر تول کر دینی ہے۔ وہ باٹ الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، اس کا وزن کم ہے، دیتے ہوئے کم لیتے ہوئے زیادہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ تو جب وہ سمجھاتے تھے اور باز آ جاؤ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہتے تھے تمہاری باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد ہم تو ایسے ہی خرید و فروخت کرتے ہیں، ہماری تجارت تو ایسے ہوتی ہے، ایسے ہی نفع زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب، اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ما اسألکم علیہ من اجر، تم سے ہم کوئی چیز نہیں لینا چاہتے، ہم تو صرف ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا اجر، ہماری مزدوری، ہم جو تمہیں اچھی بات بتا رہے ہیں اس کا کوئی معاوضہ پیسے نہیں ہم تیرے سے چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ نبی کہتے تھے، شعیب علیہ السلام نے کہا میں یہ نہیں چاہتا تم سے مال آ جائے، میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، ڈر جاؤ۔ لیکن وہ ڈرتے، آج ہم بھی وہی ہیں، دعویٰ ہم کرتے ہیں، جشن ہم منا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جشن منانا ہے خوشی سے منائیں، عید منانی ہے خوشی سے منائیں۔ پھر یہ سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ جب بھی تم نے دیکھنا ہے کوئی اچھا کام کرنا، وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت، اگر بہترین طریقہ ملنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دنیا میں سب سے برے اعمال وہ ہیں جو نئے نئے ایجاد کیے جائیں۔ محدثات، محدث کہتے ہیں نئی چیز بنانا، ایجادات، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے دنیا، موبائل ہے لیٹسٹ آ گیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں المحدث، نئی چیز بنانا۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برے کام وہ ہیں دین کے اندر جو نئے نئے جاری کیے جائیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ان کو بدعت کہتے ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ فرض ہے، میرا یہ فرض تھا، میں نے ادا کر دیا، سمجھا دیا۔ اگر کسی کو بات سمجھ آ جائے اور اس ضلالت والے راستے سے نکل جائے، یہ نہ ہو کہ وہ چاہ رہا ہو کہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سامنے جہنم کا گڑھا آ جائے اور پھر آنکھ کھلے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا کہ میرے سامنے کچھ لوگ آئیں گے اور میرے پاس آ جائیں گے، الا وانہ سیجاء برجال من امتی، قیامت کے دن خبردار میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امتی، میری امت میں سے، فیوخذ بہم ذات الشمال، ان کو پکڑ کر داہنی طرف جہنم کی طرف، اصحاب الیمین ہوں گے دائیں طرف والے، دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے، جہنم ہے۔ فرمایا ان کو پکڑا جائے گا، فیوخذ بہم ذات الشمال، ان کو دائیں الٹی طرف لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ فاقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ سے، یا ربی، اے میرے رب، اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو مجھے ماننے والے ہیں۔ فیقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا، انک لا تدری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، آپ کو علم نہیں ہے، ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے تمہارے بعد
دین کے اندر کتنی نئی بدعات کو داخل کر دیا تھا، اپنی منمانی کرتے تھے، آپ سے محبت کے منمانے طریقے انہوں نے ایجاد کر لیے تھے، زندگی گزارنے کے نئے نئے طریقے انہوں نے بہت ایجاد کر لیے۔ آج یہ تیری امت میں سے نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے، میں اللہ کو علم ہے، اور پھر تم کو پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں جہنمیوں کی طرف اور جہاں ہم جنت کی طرف رہے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہوں یہ میرا امتی ہے، اور فرشتے آ کر دیوار کر دیں گے حوض کوثر پر۔ یہ حدیث کئی ایک مفاہیم کے اندر ساری، یہ صحیح اور بخاری اور مسلم کی روایت میں نے پڑھی ہے، یہ جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحابہ اکرام نے بڑی کثرت کے ساتھ روایت کی ہے کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، میں پانی پلا رہا ہوں گا، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر، عثمان اور علی، طلحہ اور زبیر، سارے صحابہ میرے ارد گرد ہوں گے، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہوں۔ ہاں یہ جھوٹے جو ہے نا پانی پلا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانا بہت اچھا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت، یہ کیا ہوا محرم کے دن 10 محرم کو پانی پلا دیا، 12 ربیع الاول کو پانی پلا دیا، آگے پیچھے کوئی مہمان بھی آ جائے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ جائیں، آپ یہ گھر میں آ گئے ہیں، حالات تو پہلے ہی مندے ہیں، کہاں سے کھلائیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہر وقت یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو نبی آئی کھلانے کے لیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت کھلاتے تھے، پاس نہ بھی ہوتا کوئی آ جاتا کسی سے لے کر، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وہ واقعہ تو پڑھا نا، مہمان آ گئے، کہا کون ہے جو آج اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ حضرت ابو طلحہ نے لیا، گھر میں گئے، پوچھا، بیگم سے پوچھا کھانا ہے؟ کہا سوائے چند ٹکڑوں کے تھوڑا سا سالن جو بچوں کے لیے، کہا ان کو آج ویسے ہی سنا دو۔ یہ قصہ سنا تو ہوا ہے، عمل کبھی کیے؟ کبھی ایسا ہم نے عمل کیا کہ خود اپنے بچوں کو، بیوی کو، اور خود بھوکے سو جائیں، اور جو مہمان آ جائے اس کو کھلائیں، اس کا اچھا اکرام کریں؟ تو صبح کے وقت جب حاضر ہوئے نا حضرت ابو طلحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرا، چہرہ کیا اپنے اصحاب کی طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے، آپ کی یہ داڑیں، یہ زواحق، یہ جو چونچ والے جو نا دانت، یہ زواحق ہے۔ عربی کے اندر ایک ایک چیز کے اندر بڑی وسعت ہے، اتنی خوبصورتی محدثین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا اور بیان کیا، اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیں تو انسان کبھی سیراب ہی نہ ہو، اتنے خوبصورت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظواہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتا لگا کر نہیں ہنسے، اتنا ہنستے نہیں تھے جیسے کبھی کبھار۔ تو اس دن آپ سے ایک ہوتا ہے تبسم، ہلکا سا مسکرانا، آپ کے ہونٹ تھوڑے سے کھلے، تھوڑے سے سامنے والے دانت، اسے کہتے ہیں تبسم فرمانا۔ اور ایک ہوتا ہے زواہر، تھوڑا سا اس سے زیادہ ہنسنا خوش ہو کر کہ آپ کے یہ والے دانت بھی نظر آ جائیں، سامنے والے 2 دانت ہوں نظر آئیں تو یہ تبسم ہوتا ہے، اور چاروں دانت نظر آئیں یہ جو نکروں والے ہیں تو اسے کہتے ہیں الضاحکہ، تھوڑا سا اور خوشی سے ہنسنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ظواہر نظر آئے، صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی اس طرح ہنسے، تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کیا خوشخبری ملی ہے، کس بات پر آج خوش ہے؟ کہا آج میرے طلحہ نے ایسا عمل کیا ہے، اللہ عرش کے اوپر ہنسا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہنس رہا ہوں، کہ رات کو جو طلحہ نے عمل کیا ہے، عرشوں کے اوپر اللہ کی ذات بھی مسکرا پڑی ہے، اتنا خوبصورت عمل اس نے کیا ہے، خود ساری رات بھوکے، چراغ بھی گل کر دیا، اور وہ سارا کھانا اللہ اور اس کے رسول کے مہمان کو کھلایا، اللہ آسمانوں پر خوش ہوا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خوش ہوں۔ مجھے جبرائیل نے ابھی ابھی خبر دی ہے کہ یہ رات انہوں نے، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب۔ ہم نے اپنے منمانے طریقے بنائے ہوئے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہم جا رہے ہوں، ہماری پیشانیاں چمک رہی ہوں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے۔ وہ علماء جو ان کو غلط طریقے پر لگائے ہیں، اللہ انہیں بھی ہرائے اور صحیح دین بتائیں۔ اور صحیح دین میرے بھائیوں
قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، اور علماء حق جو بڑے علماء ہیں ان کے قدموں میں جائیے، سیکھیے جیسے آپ دوسرے کام دنیا کے سیکھتے ہیں، دوسرے علوم سیکھتے ہیں، یہ دین کا علم سب سے پہلے ہے، اس کو سیکھیے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ میں پانی پلا رہا ہوں گا، ایک جماعت آئے گی، میں انہیں پہچانوں گا، غرم محجلین، کہ ان کے چہرے اور ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، من اثار الوضو، وضو کے اعضاء سے۔ تو پھر فرشتے آئیں گے اور درمیان میں دیوار کر دیں گے، بار لگا دیں گے، جیسے شرطے آتے ہیں نا، پولیس والے آتے ہیں، کوئی ہجوم ہو فوری بار لگائی اور ادھر کو کر دیا، جو عمرہ کرنے گیا دیکھا ہوگا ویڈیوز میں بھی، 1 منٹ میں الگ الگ کر دیتے ہیں۔ تو کہاں آئیں گے فرشتے اور ان کو الگ کر دیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو۔ وہ آگے سے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے دین میں جو اللہ نے آپ کو دین دے کر بھیجا تھا، آپ نے جو سکھایا تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنا شروع کر دی تھی۔ اللہ نے آج ہمیں حکم دیا کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانے دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعد دینی، ان کو دور لے جاؤ ان بدبختوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا اور اپنی منمانی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے اور آپ سے صحیح محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت ویسی جیسی اللہ نے کہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کرنے اور اللہ کی محبت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔